بسم اللہ الرحمن الرحیم SHN اردو میں خوش آمدید۔ مومنین کرام سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سیاسی تحلیل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے جنگ کے جو وزیر دفاع ہیں گالانت اس کو برطرف کیا اور اس سے مظاہرے بھی اسرائیل میں ابھی روڈوں پر لوگ نکل آئے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ آیا اس صورت میں جب کہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف، آیا اس صورت میں ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تہران اسرائیل کے اندرونی سیاسی ماحول پر اس کے اثرات اور خطے میں جنگ اور تناؤ پر اس کے اثرات کا جائزہ لینے کا انتظار کرے گا یا نہیں؟ اس لیے کہ گیلینڈ کی برطرفی کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے سڑکوں پر دوبارہ نمودان ہونے کے بعد اس طرح کے حملے کا اثر مظاہرین کے گھروں کو واپسی پر پڑ سکتا ہے۔ اگر ایران حملہ کر رہے ہیں اسرائیل پر تو اس صورت میں جو مظاہرین اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف سڑکوں پر ابھی نکل آئے ہیں تو وہ حملے کی وجہ سے اپنے گھروں تک واپس جا سکتے ہیں۔ اس لیے اب ہم دیکھیں گے کہ ایران اب اس کا جواب دے رہے ہیں یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں گیلینڈ کو کیوں نکالا گیا، اس پہ چند نکات ہم ذیل میں اشارہ کریں گے۔ نتنیاہو نے گیلینڈ کو اپنا حریف سمجھا کیونکہ وہ لیکوڈ پارٹی کا دوسرا شخص تھا۔ گیلینڈ ہمیشہ نتنیاہو کو ہٹانا چاہتا تھا کہ اس کی جگہ لے لے، یہاں تک کہ نتنیاہو کی عدالتی اصطلاحات کے خلاف مظاہروں کے عروج پر گیلینڈ نے عوامی طور پر ان اصطلاحات پر تنقید کی۔ جنگ کے دوران اس کے وزیر دفاع کی برطرفی حالیہ لڑائیوں کی انتظام میں اسرائیل کی اسٹریٹجی ناکامی کی علامت ہے، کیونکہ اسرائیل کا وزیر دفاع عملی طور پر وزیر اعظم کے بعد سب سے زیادہ فوجی طاقت رکھتا ہے اور جنگی پالیسیوں کا وہ تعین کرتا ہے۔ گیلینڈ نے حالیہ دنوں میں ایسی پوزیشن لی جو کمزوری کی علامت تھی۔ لبنان کے ساتھ جنگ سے دستبردار ہونا اور بغیر جنگ کے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنا، جس کے لیے ان کے مطابق مشکل فیصلوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ بیانات نتنیاہو کے عہدوں سے پوری طرح متصادم ہیں اور اس کے خلاف ہیں، اور یہ واضح تھا کہ وہ اپنے وزیر کے عہدے سے ناخوش ہیں، لیکن ایسی حساس صورتحال میں انہیں برطرف کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صہیونی حکومت کے سربراہوں کے درمیان اختلافات نازک ہو چکے ہیں۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج کی اعلیٰ شخصیات نتنیاہو کے اس فیصلے کی حمایت کریں گے، کیونکہ ان کے پاس فوج کا زیادہ تجربہ نہیں ہے اور وہ فوج کے ذریعے اپنی سیاسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن گیلینڈ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی حکومت کی فوج میں گزاری اور اس کے فیصلوں کو یقینی طور پر فوج میں زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اب دوسرے کو اس کی جگہ پر تعین کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گیلینڈ سے زیادہ فرمانبردار اور مطیع سمجھا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نتنیاہو اس حکم کے ساتھ کہاں تک جا سکتے ہیں اور دوسروں کو نظر انداز کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار نتنیاہو نے کئی وجوہات کی بنا پر اپنی کابینہ کے وزیر دفاع گیلینڈ کو برطرف کیا۔ شاید نتنیاہو کے اس فیصلے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی انتخابات میں دونوں امیدواروں کے درمیان انتہائی قریبی مقابلے کے سائے میں وہ ڈر رہے تھے کہ ٹرمپ نہیں جیتیں گے اور اگر ہیرس جیت گئی تو ان کے لیے گیلینڈ کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ اس واقعے کا غزہ اور لبنان کے دو محاذوں پر کوئی خاص براہ راست اثر تو نہیں ہے اور نتنیاہو جو پالیسی چاہتے ہیں وہ جاری رہے گی۔ اگر ہم معاملے کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو لبنان کی جنگ بنیادی طور پر گیلینڈ اور فوج کے دباؤ کی پیداوار تھی اور اسرائیل کی وزیر اعظم کو کچھ شکوک و شبہات تھے، لیکن آخرکار اس نے موقع دیکھ کر فوج کی بات سنی۔ اگر یہ مظاہرے پچھلے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بے مثال ہو جاتے ہیں اور جاری رہتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نتنیاہو کی کابینہ کی یکسانیت اور عمل کی زیادہ آزادی کو اپنے دائرے میں لا سکتے ہیں اور حکومت کو شدید اندرونی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ غزہ اور لبنان کے دو محاذوں اور خطے میں کشیدگی بھی اسرائیل کے اس اندرونی بحران سے مثبت طور پر متاثر ہوگی۔ اسرائیل میں مظاہروں کے پھیلاؤ اور اس کے جاری رہنے کی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نئی تبدیلی ایران کے اس فیصلے پر کیا اثر ڈال سکتا ہے کہ اسرائیل کے حملے کا جواب کب دیا جائے۔ اگر اس طرح کے مظاہروں کی تشکیل ہوتی ہے
تو کیا ایران اسرائیل کے اندرونی سیاسی ماحول پر اس کے اثرات اور خطے میں جنگ اور تناؤ پر اس کے اثرات کا جائزہ لینے کا انتظار کرے گا یا نہیں؟ اس لیے گیلن کی برطرفی کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین سڑکوں پر دوبارہ نمودار ہونے کے بعد اس طرح کے حملے کا اثر مظاہرین کے گھروں کو واپسی پر پڑ سکتا ہے۔ یقیناً ایسا ہوگا اگر کل اور آنے والے دنوں میں ہم اسرائیل میں پہلے سے زیادہ وسیع پیمانے پر مظاہروں کی تشکیل کا مشاہدہ کریں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اس طرح کے مظاہروں کا وہی حشر ہوگا جو حالیہ مہینوں میں ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب کہ اسرائیل کے اکثر لوگ وزیر اعظم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہوئے اور احتجاجات کر رہے ہیں، تو کیا ایسی صورتحال میں ایران اس پر حملہ کرے گا یا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟